بسم اللہ الرحمن الرحیم. PST detailed question 10 marks class second year. Reasons behind economic instability in Pakistan. پاکستان میں معاشی عدم استحکام کی وجوہات. کیا وجہ ہے کہ پاکستان معیشت کے اعتبار سے اکانومی اعتبار سے مستحکم نہیں ہے؟ تو اس کا گراف جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے. ابھی تک مستحکم کیوں نہ ہو سکا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات ہیں. ہماری جو کرنسی ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اور جب سے پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا ہے جو پالیسیاں بنی ہیں وہ بھی ناکام ہوتی رہی، پالیسی بھی اتنی اچھی نہیں رہی. ایک تو بات یہ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، حکومتیں چینج رہیں اور پولیٹکس آپس میں جھگڑے رہے. پالیسیاں جتنی پالیسی تھی وہ اس میں چینجز آتی رہی، اور ہمارے جتنے بھی جو ہے سرمایہ کار ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری کرنے سے بھی ہچکچاتے رہے. ہیوی ڈیپینڈس آن امپورٹس. جتنی بھی ہم باہر ملک میں ایکسپورٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، اور امپورٹ بہت زیادہ ہے. جتنی بھی پیٹرولیم ہیں، مشینریاں ہیں، وہ باہر ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی بزنس میں جو ہے ہمیں خسارہ رہتا ہے، اور ہمیں جو زر مبادلہ ملنا ہوتا ہے وہ نہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ کافی جو ہے ویک ہوتی جا رہی ہے. برڈن آف ایکسٹرنل ڈیبٹ، بہت زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں. انٹرنیشنل ادارے جتنے بھی ہیں ان سے اکثر قرضے لیے جاتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے. انفلیشن اینڈ کرنسی ڈیولیشن، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کرنسی کی قدر بہت کم ہے. ہماری کرنسی کی جو ویلیو ہے بہت کم ہے. چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے شہری ہیں وہ اس کو خرید نہیں کر پا رہے. غربت بہت زیادہ ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کرنسی کی جو قیمت ہے اس میں کمی اور درآمدات کو مزید مہنگی بناتی ہے. تو ایک بہت بڑا یہ سسٹم ہے. اس کے بعد انرجی کرائسس، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. الیکٹریسٹی، گیس، یہ تمام چیزیں، جس کی وجہ سے فیکٹری سے جو پروڈکشن ہونی ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر وہ جو سرمایہ کار ہیں، مالدار لوگ جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، ان کی جو ہے وہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ڈسکوریج ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو گروتھ ہونی ہوتی ہے اکانومی اعتبار سے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے. ویک ٹیکس سسٹم، ٹیکس سسٹم جو ہے وہ بھی بہت ہی ویک ہے. ٹیکس کی تنگ بنیاد اور ٹیکس کی جو چوری کے نتیجے میں ٹیکس کی وصولی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حکومتیں قرضے لیتی ہیں. کرپشن بہت زیادہ ہے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ بھی پور گورننس ہے، ناقص ہے. اس کے بعد ہے لو انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی. فیکٹریوں سے اور ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے وہاں سے بھی جو پیداوار ہے وہ ملک کو مستحکم ہونے سے نہیں
ایسے تو مستحکم کا باعث بنتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی پرانی چلتی آ رہی ہے، ناقص ہے۔ پانی کی قلت بھی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے، اور ہماری مجموعی طور پر جو ہے نا جو اقتصادی ترقی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کرپشن اینڈ مس مینجمنٹ، بہت زیادہ کرپشن، مس مینجمنٹ ہے۔ حکومت ناقص ہے، فنڈ وغیرہ جو لیے جا رہے ہیں عوام سے غلط استعمال، غیر ملکی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کی ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، غیر ملکی لوگ جو ہے وہ تو بالکل ہی انویسٹ نہیں کر پا رہے۔ آخر میں کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں، ٹیکسز ہو گئے اور باہر ملکوں سے جو قرضہ لیا جا رہا ہوتا ہے وہ، اور ہماری جو تجارتی عدم توازن ہیں، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس وغیرہ کے جو اچھے انتظام نہیں ہیں، یہ حکومت کے مسائل کے نتیجے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری جو پالیسیاں جو ہے اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہے ملک ہے، اکانومی، وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں۔ اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے۔ ماڈل پیپر میں سوال آیا تھا، تو اس کو آپ اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ دوسروں کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ وہ اس کو لکھ لے اپنے پاس، اور پیپر میں جب آئے تو اس کو لکھ سکے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس چاہیے مکمل طور پر یا پی ڈی ایف چاہیے تو ڈسکرپشن میں وہ تمام چیزیں موجود ہے، تو اس کی لوکیشن بھی موجود ہے، شاپ کی موبائل نمبر بھی موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کوشچن کی جو ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے یا پورے نوٹس کی پی ڈی ایف چاہیے، ٹارگیٹ پیپر کی جو ہے نا پی ڈی ایف چاہیے، تو آپ بائی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ دوسروں کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔